شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام آج کی ہماری تراویح اپنے پاروں کے اعتبار سے 26ویں پارہ انشاءاللہ مکمل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اگر صورتوں کی ترتیب کو دیکھیں تو آج کی تراویح میں 5 مکمل صورتیں ہمیں سننے کا شرف حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ تیسرا تعارف جو ہمارا روزانہ کے سبق کے اعتبار سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج کیا ہے. ہم نے بڑا پرانا سبق یہ یاد کیا تھا کہ پہلے 10 پاروں کے اندر 9 صورتیں ہیں، اور ان 9 صورتوں کے اندر ساری کی ساری مدنی ہیں سوائے 2 کے، ایک سورہ اعراف اور دوسری سورہ انعام. اور جب ہم نے اگلے 15 پارے دیکھے 25ویں پارے تک تو ہمیں یہ ایک سبق نظر آیا کہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں سوائے 4 صورتوں کے، اور ان میں سے 3 پہلے 20 پاروں تک تھیں اور سورہ احزاب کا تعلق 20ویں پارے کے بعد تھا. آج حسن اتفاق یہ ہے کہ ایک ترتیب اب ایسی چلی ہے کہ جس میں آج کی تراویح میں ہم پہلی صورت مکی سنیں گے اور آخری صورت بھی مکی سنیں گے. درمیان میں 3 صورتیں متصل ہمیں مدنی مزاج کی نظر آتی ہیں، اور اگر ان صورتوں کے احکامات کو میں اور آپ پلے باندھ لیں تو مدنی صورتوں کا جو مدعا ہے وہ ہمیں اپنے گھروں میں پورا ہوتا نظر آتا ہے. کیونکہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی معاشرتی، سماجی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس فرمایا ہے. تو میں زیادہ یہ صورتیں اب زیادہ ہیں، ان کے مضامین بھی زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اپنے ڈیو ٹائم میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایبسٹریکٹ آپ کی شکل میں رکھ لوں مدنی صورتوں کا آپ کے سامنے اور مکی صورتوں کا. پہلی صورت بھی مکی ہے، سورہ احقاف. احقاف جمع ہے، اور احقاف عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ریتلے صحرا میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو آندھی بہت ساری ریت کو اکٹھا کر دیتی ہے، اور وہ جو ایک پہاڑ کی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے عربی میں اس کو احقاف کہتے ہیں. اللہ نے اس صورت میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا تعلق اسی جغرافیائی علاقے سے اس احقاف کے ساتھ ہے. اور چونکہ صورت مکی ہے، اپنے مکی مزاج میں توحید کا مضمون کمال انداز میں اس کے اندر ہے، رسالت کا مضمون اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور آخرت کا مضمون اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. دلائل وہ ہیں میری اور آپ کی زندگی، ہر امیر اور غریب کی زندگی جن معاملات کے ساتھ وابستہ ہے اللہ نے وہ مثالیں اس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں. زمین، آسمان، چرند پرند، آب و ہوا، درخت، یعنی ہر بندے کی زندگی کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اللہ نے اسی صورت کے اندر مکی مزاج کے مطابق اس کے اندر بات فرمائی ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ محمد. یہ مدنی صورت ہے اور 38 آیات مبارکہ اس کے اندر ہیں. احقاف کے اندر 35 آیات مبارکہ ہیں. یہ صورت اب اگر مدنی ہے تو اس کے نزول کا جو ٹائم ہے وہ حضور کی عمر مبارکہ کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے؟ 53 سال کے بعد، کیونکہ مدنی صورتیں اور مدنی مزاج اس حوالے سے ہے. اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مدنی مزاج کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ محبوب اب جو آپ کے صبر کی کیفیت تھی مکی دور کی اور برداشت، محبوب اب اس کیفیت کو چھوڑ دیں، اپنے اندر تھوڑی سی سختی لائیں، اور وہ سختی آپ کی ہونی چاہیے کفار کے اوپر، منافقین کے اوپر. لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ نے ان دونوں گروہوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ محبوب کفار کے ساتھ بھی نپٹیں، لیکن صبر کے ساتھ نہیں، برداشت کے ساتھ نہیں. حتیٰ کہ بڑے سخت الفاظ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں استعمال فرمائے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، محبوب اب ان کی گردنوں کو دبوچیں.
گردنوں کو دبوچنے کے بعد ان کو مغلوب کریں، مغلوب کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی آپ گفتگو فرمائیں۔ اور محمد کے نام سے ظاہر ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب کا نام محمد موجود ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر خیر قرآن میں یہ نام لے کر ٹوٹل 4 مقامات پر فرمایا ہے، ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو سورہ محمد کے اندر موجود ہے۔ ہماری تیسری صورت ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح مدنی مزاج رکھتی ہے، 29 اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ فتح بھی اپنے نزول کا ایک خاص جو ہے وہ پس منظر رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور 6 سال تک آپ وہاں پر رہے۔ اس دور میں آپ نے اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، آپ شرف سے محروم رہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی کیفیت حضور کے سامنے رکھی۔ اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ سارے مدینے سے چلیں گے، مکہ جائیں گے، وہاں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ تو تقریباً 1400 سے لے کر 1500 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں اور حرم کے طواف کے لیے نکل پڑے ہیں، لیکن اہل مکہ نے راستے میں روک لیا ہے، اور حدیبیہ کا مقام ہے جہاں پہ روکا گیا۔ تقریباً کچھ 6 سے 7 میل جو ہے وہ کتابیں کہتی ہیں، حقیقت حال وہاں سفر کتنا ہے جو گئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وہاں حدیبیہ میں پھر جو ہے وہ ڈیلیگیشن گئے ہیں، ایک سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ حضور نے جس کو سفیر بنا کر بھیجا وہ عثمان غنی ہیں، وہاں سے جو سفیر بن کر آئے وہ عروہ بن مسعود ہیں، وہ حالت کفر میں ہیں، حضرت عثمان غنی حالت ایمان میں ہیں۔ اور حضرت عروہ جو چیز بتاتے ہیں اہل مکہ کو وہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم جس بندے کے ساتھ لڑائی کی بات کرتے ہو اس کے اصحاب تو اتنا ادب کرتے ہیں کہ میں نے چل کے دیکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس پانی سے وضو کریں تو ان کے ماننے والے وہ پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنا لعاب دہن زمین پہ پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام ان کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، صرف ہاتھوں پہ ہی نہیں لیتے بلکہ اس کو فدالہ کا بہا وجہہم، وہ اپنے چہروں کے اوپر اس کو برکت کے لیے مال لیتے ہیں۔ لہذا تم اس شخص سے لڑائی کی بات نہ سوچو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیلتی ہے، سرکار دو عالم بیعت لیتے ہیں 1400 صحابہ سے، حضرت عثمان غنی کے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہیں۔ وہ پورے کا پورا واقعہ اس صورت کے اندر ہے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا ڈیفرنس آف اوپینین حضور کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب آپ ساری باتیں ان کی مان رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور تلواریں ہم نہیں لے کر آئیں گے، اگر لے کے بھی آئیں گے تو ہم نیام کے اندر رکھیں گے۔ محبوب آپ ساری باتیں ان کی مان رہے ہیں۔ 3 سوال حضرت عمر فاروق کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ کے اوپر جو کتاب اتری کیا وہ سچی کتاب نہیں ہے؟ کیا ہم سچے مشن پہ نہیں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، محبوب آپ کی جو پلاننگ ہے، آپ کی جو سوچ ہے کہ اس سال واپس چلے جائیں امن کے ساتھ، اگلے سال پھر واپس آئیں اور اس معاہدے کی پاسداری کریں، تو اللہ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، بظاہر آپ شکست کھا کے جا رہے ہیں کہ ان کی شرائط مان لی ہیں، لیکن محبوب اللہ آپ کو بہت بڑی فتح دینے والا ہے۔ اور وہ فتح کیا ہے کہ یہ معاہدہ ہوا 6 ہجری میں، اور 1 سال اور گزرا تو اس وقت فتح خیبر ہوا، اور 1 سال اگلا اور گزر رہا تھا تو 10 رمضان المبارک کو اللہ نے پورا مکہ فتح کر کے اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرما دی۔ تو اس صورت کا یہ ایک مابہل امتیاز ہے جو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے بعد صورت ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مدنی صورتوں میں میری اور آپ کی زندگی کی خوشحالی کا ایک پورا نصاب لے کر آئیے، ایک پورا سلیبس اس کے اندر ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، صرف اور صرف 4 سے 5-6 پوائنٹ اس پوری صورت کے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مدنی صورتوں کا خلاصہ اور میری اور آپ کی معاشرتی نجی زندگی کے امن کا پورا ایک گولی اور دوائی اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا حکم اس صورت کا یہ ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات۔ 18 آیات ہیں ٹوٹل، بلکہ میں سجیسٹ کروں گا کہ سارے دوست اس کو یاد کر لیں۔ ادب مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر اس کے اندر بھرا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ میں جب بیان کروں گا آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ حجرات کہتے ہیں کمروں کو، تو اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ ایک عرابی اور بدو پنڈ اور دیہات سے چند لوگ آئے حضور سے ملنے، اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ دروازوں سے آتے، انہوں نے دیواروں کے پیچھے سے حضور کو اونچی آواز میں بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو اپنے حبیب کے در اقدس پہ آنے کے آداب اس سورہ مبارکہ میں سمجھائے، تو پوری کی پوری سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟
سورہ حجرات، اللہ کے محبوب کے گھر کے کمروں کی اور گھر کے چار دیواری کی بات ہے اس صورت کے اندر۔ سب سے پہلی بات فتبینوا، میری اور آپ کی زندگی کی خوشحالی کا دار و مدار اس صورت کے اندر پہلا حکم فتبینوا، اگر کوئی بات تمہیں آ کر بندہ بتائے تو چڑھ نہ دوڑو اس بندے کی بات کو سن کر کسی تھرڈ پارٹی کے اوپر کہ بھئی فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ فرما رہے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا کرو، یہ پہلا سنہری اصول ہے۔ کوئی میرے کان بھرے اور میں کسی کی گردن دبوچ لوں، اللہ فرما رہے نہیں، مدنی زندگی اگر پروان چڑھانا چاہتے ہو تو پھر اس بات کا خیال کرنا پڑے گا، پہلے تحقیق۔ دوسری بات فاصلحوا، اگر دو بھائی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، یہ مدنی زندگی کا بہت بڑا اصول۔ اور تیسری بات، صلح کرواتے ہوئے یہ نہ ذہن میں رکھو کہ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے یا یہ میرے مامے کا بیٹا ہے یا یہ میرے پنڈ کا بندہ ہے تو میں ایسے انصاف کر دوں۔ فرمایا فاقسطوا، 2 + 2 = 4 بات کرو، جس کی غلطی ہے اس کو بتاؤ اور جو درست راستے پہ ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرو اور ان کے درمیان صلح کروا دو۔ چوتھی بات لا یسخر، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو کم تر سمجھ کے بڑا بول اپنے منہ سے نہ بولو، اگر بولو گے تو اس کی حقارت ہوگی اور اس کے اندر تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور مدنی معاشرہ اپنے مدنی اصولوں پہ پنپ نہیں سکے گا۔ ولا تلمزوا، کسی کو بے عزت مت کرو، اگر تم بڑے مجمع میں یا تنہائی میں کسی کو بے عزت کرو گے اس کے اندر دشمنی کے جذبات ابھریں گے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ولا تنابزوا، اور لوگوں کو برے القابات سے نہ پکارو، نیک نیم ایسا نہ رکھو کہ جو اس کی چڑ کا سبب بن جائے اور تمہارے لیے اس کے دل کے اندر نفرت ہو۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ لگے رہو کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کسی کا ایک ایپ پوائنٹ آؤٹ کرو گے اپنی انگلی سامنے کر کے، تو حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں اگر کسی کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کرو گے تو ذہن میں رکھو کہ باقی کی انگلیاں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ تمہاری طرف کر رہی ہیں۔ لہذا کسی کو تجسس میں نہ رہو، ٹو میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بیک بائٹنگ سے بچو، غیبت سے بچو، اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے تمہیں اس کے بارے میں کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ تمہارا اپنا وقت بھی قیمتی ہے اور تمہارے اس بھائی کی ڈگنیٹی اور وقار کا بھی مسئلہ اس کے اندر ہے۔ لہذا یہ سورت کتنی آیات پہ مشتمل ہے؟ صرف 18، لیکن 18 بڑی کمال کی آیات مبارکہ ہیں جن میں سے 9 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں، معتکفین حضرات بھی اور باقی دوست بھی اس کو یاد کریں۔ آخری سورہ مبارکہ ہے جو آج ہم سنیں گے وہ ہے سورہ کاف، مکی سورہ مبارکہ ہے، حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ وہی 5 باتیں اس سورت کے اندر بھی ہیں لیکن اللہ نے اس کا انداز تھوڑا تبدیل فرمایا ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اس صورت کے اندر فکری ڈیولپمنٹ اور فکر کی اصلاح ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ توحید کی اصلاح ہے، عقیدہ رسالت انہیں اپنانے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے۔ اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی عام فہم مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اگر ان 5 صورتوں کی آیات کو ہم جمع کریں تو تقریباً 165 آیات مبارکہ ٹوٹل بنتی ہیں جو آج ہم نے سننی ہیں، اور اگر پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک پارہ پورا ہے، نمبر اس کا 26۔ تو آج یہ کمبینیشن ہے، پہلی صورت بھی مکی، 5 میں آخری بھی مکی، درمیان میں 3 صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی صورتیں چونکہ پارہ ہوگا اور صورتیں بہت زیادہ طویل ہوں گی لہذا آپ گفتگو کا انداز بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، سورہ بقرہ تھی تو ایک صورت تھی، ہم نے 2 تراویح گزار لی، لیکن آج ایک تراویح کے اندر ہم 5 صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم آگے چلتے جائیں گے تو صورتیں زیادہ ہوتی جائیں گی، پارہ ایک ہی رہے گا لیکن رکعتیں ہماری، اور اس چیز کو ہم نے مینیج کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ سورہ حجرات کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔